ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ قصے جناب آدم یا یوں سمجھیں کہ انسان کی ابتدائیات کا ماجرا وعلیکم السلام بیان جو ہم شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، پھر سے کچھ ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس قصے کے یا اس حادثے کے یا اس واقعے کے جو تمام پہلو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اس اسلامی تعلیمات کے منظر میں پورے ہو جائیں۔ جیسے جیسے ہمیں اس کی معلومات زیادہ ہوں گی، چونکہ یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن کے حوالے سے معلومات ہمارے عقیدے کے حوالے سے اور ہمارے اس تصویر کو مکمل کرنے میں دخیل ہے جو ہم نے دین کی، اسلام کی، توحید کی، عقائد کی جو رکھنی ہے، جو رکھنی چاہیے۔ اس لحاظ سے آیت نمبر 30 میں پہلے بات کچھ ہو چکی ہے، لیکن پھر سے کچھ اس بارے میں بات کریں گے اور پھر اس طرح آگے چلیں گے۔ تو اس میں ایک بات یہ پہلی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ نے ملائکہ کے ساتھ کیوں ضروری سمجھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ بات شاید اس طرح پہلے نہ ہوئی ہو، یہاں بھی اور اس سے پہلے ایک اور جگہ جب سجدے کا ٹائم تھا۔ آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی دوسری آیت کے مطابق یہ جو کام ہے، یعنی جو علم کا تقابل تھا فرشتوں کے سوال کے بعد، یہ بعد میں ہوا ہے اور فرشتے اس سے پہلے سجدہ کر چکے تھے، کیونکہ اس دوسری آیت میں خدا منان نے یوں فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ہجر آیت نمبر 28 تا 30 میں یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ اگرچہ قرآن میں ترتیب اس کی آگے پیچھے ہے، لیکن جو زمانی اور وقت کے لحاظ سے ترتیب بن رہی ہے کہ خلقت کے فوراً بعد سجدے کا حکم، اور اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بات کر لی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ کام کرنا ہے، جیسے ہی اس میں روح پھونکا جائے گا تو آپ سجدہ کر لیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرشتوں سے پہلے بات کی، ایک قسم کی ان کی مرضی جانی۔
یہاں جس آیت میں ابھی ہم آیت نمبر 30 میں بھی یہی صورتحال ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب قرار دینے لگا ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس سے ایک قرآن کے جو دوسری آیات ہیں ان سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مخلوق خدا قرب الہ کے مراحل طے کرتا ہے، وہ خود کو فانی فی اللہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ اپنی مرضیاں اس کو دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں آپ دوست پڑھتے رہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں، من الناس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی ذات کو فدا کرنے کے رکھتے ہیں، فدا کرتے ہیں، دیتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں. ومن یشری کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، بیچتے ہیں یعنی بدلے میں دے دیتے ہیں. ابتغاء مرضات اللہ، دوسری طرف سے جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مرضات الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، رضا الہی نہیں، رضا الہی نہیں، مرضات الہی، یعنی جو اللہ کی مرضیاں ہیں وہ ان کی مرضیاں بن جائیں گی. اللہ کی مرضیاں لینا چاہتے ہیں، یعنی جس پہ اللہ راضی ہے وہی چیز ہوگی جس پہ یہ لوگ راضی ہیں. یعنی اللہ کی مرضی لینا چاہتے ہیں، یعنی یہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضا، وعلیکم السلام، اللہ کی رضا لینا یہ پہلا سٹیپ ہے. رضا کے بعد مرضی بنتی ہے. جب رضا کسی کی ہو جاتی ہے تو پھر مرضی بنتی ہے. اس میں مفعول یا مکان جو بھی دونوں ایک ہی وزن پہ اس کے آتے ہیں، تو مرضی حاصل کی جاتی ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو فدا کرتا ہے. فرشتوں کی جو حالت اللہ نے فرمائی ہے، ملائک کی حالت، وہ یہ ہے کہ یہ عباد مکرمون. اللہ نے دوسری صورت میں یوں کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فرشتے اور ملائک، ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے، یہ اس صورت میں ہے، سورہ انبیاء میں 26 نمبر آیت میں کہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. فرشتوں کو ذہن میں رکھ کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے بھی کوئی بیٹے ہیں، جو کہ ملائک کی صورت میں. تو خدا کریم ادھر فرماتا ہے سبحانہ، اللہ اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کو بیٹا چاہیے ہو. بل عباد مکرمون، یہ ملائک اللہ کے مکرم عباد ہیں، یعنی ایسے عباد ہیں جن کو اللہ نے کرم دیا ہے، یعنی جن کو احترام دے دیا ہے، جن کو اکرام دے دیا ہے. ایسے طالب کرم نہیں ہے، طالب کرم ہونے کے بعد وہ اپنا اتنی قرب الہی کے مراحل طے انہوں نے کیے ہیں اور خود کو فنا کیا ہے اللہ میں، کہ بن گئے ہیں عباد مکرمون. اور جب عباد مکرمون بن گئے ہیں تو انہوں نے جب خود کو فنا کر دیا ہے تو اب اللہ نے بھی اپنی مرضیاں، اپنی جو بھی ارادے ہیں، جو چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ پہلے شیئر کر رہا ہے. کم از کم یہ دو آیات تو اسی منظر کو پیش کر رہی ہیں. اور پھر حتیٰ اگر ان کا کوئی سوال ہوتا ہے تو اللہ ان کے
جسٹیفیکیشن کے لیے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، یعنی ان کے دل میں اگر کوئی اس بارے میں تھوڑی سی بھی وہ بات ہے کہ یہ ان کو ٹھیک نہ لگ رہا ہو، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا ایک پروسیجر کر دیتا ہے کہ تاکہ صحیح طرح ان کو وہ بات سمجھ آ جائے جو میں کر رہا ہوں ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، اور وہ جناب آدم کو سکھانا اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کرنا، اور یہ سلسلہ۔ علامہ اقبال جو کہ ایک قسم کے اردو میں بہت ہی پرانی باتیں اس نے اپنی شاعری میں ڈھال دی ہیں، بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک شعر ہے، آپ دوست شاید سنتے ہوں، عوام کو اتنا معنی بھی اس کے سمجھ نہ ہو لیکن سنتے بہت ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور خودی کیا ہوتی ہے؟ خودی یعنی انسان پورے جہان کے مقابلے میں صرف خود کو دیکھے، پورے جہان کو زیرو دیکھے، کچھ نہیں ہے جہان میں ہوں اور اللہ ہے، یعنی جہان کی قید سے ٹوٹل آزاد ہو جائے، کوئی ویلیو نہ دے کسی چیز کو، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، سارے جہان سے آزاد ہو جائے، صرف خود کو دیکھے اور اللہ کو دیکھو، اس کو کہتے ہیں خودی، صرف خود کو ہی دیکھے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بھی پہلو ہے، اور جب اللہ کے سامنے دیکھے تو پھر کیا؟ وعلیکم السلام، تو پھر بھی خود ہو جائے۔ دو کتابیں ہیں، اسرار خودی اور رموز بی خودی، اقبال کی دونوں کتابیں ہیں، اسرار خودی اور رموز بی خودی۔ بی خودی یعنی خود سے خود کو ختم کر دے، بی خود ہو جانا یعنی خود کو ختم کر دینا، فنا ہو جانا۔ جہان سے جب جہان کے مقابلے میں دیکھے تو جہان کو کچھ نہ جانے، اللہ کے مقابلے میں جب خود کو دیکھے تو خود کو کچھ نہ جانے، فانی ہو جائے، مٹ جائے، سمندر میں مل جائے، اور سمندر کا ذائقہ اپنے اندر ڈال لے۔ فرشتوں نے جب مسلسل، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ہم مکرمون، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لا یسبقونہ بالقول، یہ فرشتے اس لیول کے ہیں کہ کبھی بولتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے، لا یسبقونہ، پہلے بات نہیں کرتے، اللہ بات کرے گا تو یہ بات کریں گے، اللہ اجازت دے گا تو بات ہی نہیں کرتے، لا یسبقونہ بالقول، کبھی قول پہلے نہیں کرتے، کچھ اللہ کہے گا تو بات چھڑی تو پھر بولیں گے، نہیں تو بولیں گے نہیں، چپ چاپ کیا کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، بس جو وہ کہتا ہے وہ کرتے رہتے، جو امر دیتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ جب اس لیول پہ فرشتے اور ملائک قائم ہو جائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی ان کو کیا دیتا ہے ریوارڈ کی صورت میں، اپنی مرضیاں ان کی مرضی کے ساتھ شامل کرتا ہے، اور جہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتوں کی حیثیت کیا ہے یا ملائک کی کہ اللہ ان کے سامنے اپنے کرنے والے کاموں کو پہلے پیش کرے، تو اس کی وجہ یہ ہے ان کی عبودیت کا معیار اتنا بلند ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ یا اس آیت میں بھی جو آگے ہم نے پڑھی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرتے ہیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی کبھی بھی عصیان نہیں کرتے ہیں، و یفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک بات، بس یہ جو ملائکہ سے
ابتدائی گفتگو میں اللہ نے اپنے پروگرام کو پہلے ان کے سامنے پیش کیا، اس کی وجہ کیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ اس بارے میں سمجھ آ گئی۔ اگلی بات جو رہتی تھی، یہاں ایک جو بات اس سے ظاہراً لگتا ہے اور اکثر مفسرین پہلے اسی کی طرف گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین پر خلیفہ قرار دینے لگا ہوں۔ تو آگے سے جو سوال انہوں نے کیا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وعلیکم السلام، اکثر مفسرین اس مسئلے میں پڑ گئے ہیں کہ فرشتوں کو اگر سوال تھا بھی تو وہ اس بارے میں ہے جو پہلے ہم تفسیر تقریباً اس صورت کی، اس آیت نمبر 30 کی تفسیر کے پہلے 1-2 نشستیں ہو چکی ہیں، اس میں ہم نے بھی یہی دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ان کو سوال تھا کہ اس کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یا خلیفہ بنا کر کیوں زمین پر بھیجا جا رہا ہے، یعنی سوال ان کے خلافت کے حوالے سے، یعنی یہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ بھئی انسان اس حالت میں جو کہ صف کے دماغ کرتا ہے، فسادی ہے، یہ قابل نہیں ہے کہ اس کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے، یعنی فوکس اس پہ رکھ دیا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اس پہ فوکس ہے، لیکن ابھی آیت کو تھوڑا سا اور گہرائی میں دیکھیں تو اس میں بات ظاہراً یہ نہیں لگ رہی، اعتراض ان کو یا ان کا جو ذہن میں خدشہ آیا ہے وہ خلیفہ بنانے کے حوالے سے نہیں ہے، چونکہ سجدے کی لیول پر تو یہ پہلے ہی اطاعت کر چکے ہیں، ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ان کو اعتراض یا ان کو ذہن میں کیوں یہ بات آ سکتی، جب اللہ نے خلق کرنے سے پہلے سجدے کا حکم دے رکھا تھا ان کو، تو اس وقت بھی یہ سوال کر سکتے کہ یا یہ کہ یہ کیوں بھائی، لیکن سوال کی گنجائش انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ جو بات یہاں کہی ہے ظاہراً یہ زمین کے حوالے سے مشکل تھی، جو مشکل ملائک کے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اتنی بلند چیز جس کو سجدہ بھی ہم کر چکے ہیں، اور یقیناً جب سجدہ کر چکے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے احترام کی لیول کہیں اوپر ہے، ان سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرائی جاتی تھی ہوتا تھی، اب انسان کے سامنے بھی احترام کرایا گیا ہے تو ان کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ خاص وجود ہے، اب اس خاص وجود کو جب بات ہوئی اور اللہ نے بھی یوں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نہیں کہا انی جاعل خلیفتن فی الارض، آپ جانتے ہیں قواعد کے مطابق ظرف کو کہاں آنا چاہیے، نحو کے قواعد کے مطابق ظرف آخر میں آتا ہے، نحو کی جو ترتیب ہے جملوں کی اس میں ظروف کہاں آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، لیکن یہاں کدھر ہے، ظرف پہلے ہے، اور ظرف کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سی تاکید دی جائے کہ بات اس بارے میں ہے کہ میں اپنے اس خلیفہ کو جس کو آپ سجدہ کر چکے ہیں، اس کو جہاں میں نے ٹھکانہ دینا ہے وہ زمین ہے، اچھا اب جو فرشتوں نے آگے سے سوال کیا اس میں بھی انہوں نے زمین کو بہت فوکس کیا ہے، خلیفہ کا تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے یہ تو بات ہی نہیں کہ خلیفہ بنا رہے ہیں اللہ انسان کو، اس بارے میں انہوں نے بات تک نہیں کی، انہوں نے کیا سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ زمین میں ایسے کو قرار دے رہے ہیں جو زمین میں خرابی کرے گا، دیکھیں نا قالوا اتجعل فیہا، یعنی
یہ کہ کس لیے بھیجے گا یہ تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی ان کو خلیفہ ہونے کے حوالے سے تو ذرا بھی سوال بھی نہیں تھا۔ جو سوال ان کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ زمین میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اتجعل فیہا، کیا ہے اللہ زمین پر بھیجے گا من ایسے کو یفسد فیہا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ یفسد فیہا، پھر فیہا کہا، یعنی دوبارہ زمین کا ذکر کیا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ یفسد، وہ فسادی ہے، فساد کرتا ہے، فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ بس ان کو اعتراض یا ان کے ذہن میں جو خدشہ تھا وہ زیادہ زمین پر فوکس رکھتا ہے، اور اللہ نے بھی جو بھیجنے کی بات کی تھی زمین پر بھیجنے کی بات تھی۔ اصل میں جو چیز کہنا چاہتے تھے فرشتگان وہ، اور یہی چیز تھی جس سے فرشتگان کو تھوڑا سا یہ افساد کی بات بھی انہوں نے کر دی، نہیں تو افساد کی بات کہاں سے وہ کرتے۔ زمین کی خصوصیات یہ ہیں، زمین کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انسانوں میں مسائل پیدا کرتی ہے، یعنی طبیعی ہیں، یعنی جو بھی زمین پر رہے گا وہ خرابی کرے گا، اس لیے کہ یہ محدود ہے، اور محدود چیزوں میں جن کی خواہش لامحدود ہو، جن کی ترقی کے چانس لامحدود ہوں، وہ حتماً اختلاف کریں گے۔ اگر آپ کے پاس 10 کلو کھانا ہے جبکہ آپ کچھ 5-4 بندے ہیں جن میں کھانے کی گنجائش 10 کلو سے زیادہ ہے، ہر ایک میں گنجائش 10 کلو سے کیا ہے، کھانے کی زیادہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اختلاف ہوگا، کیونکہ کھانا تو صرف 10 کلو ہے۔ انسان میں مالک بننے کی کتنی صلاحیت ہے؟ سب چیزوں کو اپنے لیے چاہنے کی کتنی صلاحیت ہے؟ آیا کچھ چیز پر رک جاتا ہے کہ بھائی اچھا اتنے ٹھیک ہے بس اب میرے پاس؟ تو زمین تو محدود ہے، فکس ہے، جو ہے یہی ہے۔ تو انسان کو جو چیزیں بھی جہاں موجود ہیں، تو آیا کسی ایک چیز کی، مثلا کسی کے پاس فرض کریں 10 گھر ہو گئے ہیں، اب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بہت ہے میرے لیے۔ بس انسان کے اندر جو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا درجہ، اس کے کمالات کی جو خواہش ہے، کمالات کی خواہش، کیونکہ یہاں یہ انسان بھی ان چیزوں کو اس لیے چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس سے اس کا کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی عزت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے سلسلوں میں وہ بہتری آ رہی ہے، تب یہ چیزیں چاہتا ہے۔ تو چونکہ کمال کی جو لائن ہے وہ انسان میں بے انتہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں رکھی اللہ نے کہ کتنے تک جانا ہے، تو یہ اپنے تکمیل کے مراحل طے کرتے ہوئے جب انسان جائیں گے زمین میں تو پھر یقیناً فساد تو ہوگا، اس لیے کہ زمین کیا ہے، بہت ہی محدود وجود ہے۔ اور شاید فرشتے دوسرے جو سیارے ہیں ممکن ان کو بھی جانتے تھے جو زمین کے 1,00,000 گنا زیادہ بڑے ہیں، لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ شاید ان کا خیال تھا کہ اس قسم کے وجود کو کسی بہت بڑے میدان میں جگہ دینی چاہیے جہاں جس کی کوئی حد انسان کے بس میں نہ ہو طے کرنا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا، وہ تو یعنی انسان کے فیور میں یہ بات کر رہے تھے۔ اور یہ جو آگے جملہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ آداب گفتگو کا حصہ ہے، فرشتوں کے آداب گفتگو کا حصہ ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ اس طرح بات کرتے ہی نہیں ہیں،
مگر یہ کہ پہلے یا کہہ چکے ہوں سبحانک، یا کوئی اس قسم کی بات اس کے بعد کہہ چکے ہیں، اس طرح اصلاً گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں، تب انہوں نے یہ کہا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تجھے پاکیزہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا یہ سوال کسی خدشے کی بنیاد پر ہے یا کوئی اعتراض ہے، نہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو بالا تر ہے، تو مقدس تر ہے اس سے کہ تجھ سے ہمیں سوال کرنا پڑے۔ لیکن یہ جو ہم نے بات کی ہے تو اس پر فوراً انہوں نے اپنی اس بات کرنے پر بھی کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جتلا کر یہ کہا ہو کہ اچھا ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں تو اللہ کو ایک جملہ کافی تھا ان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کسی کی تقدیس اور تسبیح سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ فرق پڑتا ہی نہیں ہے نا۔ کوئی اللہ کی تقدیس و تسبیح کرے اور نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اللہ جیسے کہ اللہ نے کئی دوسری آیات میں اس کے اندیا دیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر سارے جہان کے لوگ کافر ہو جائیں تو اللہ سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ بس تسبیح و تقدیس کا یہ جملہ فرشتوں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اسی پہ گزارا کریں اے اللہ، اور انسان کو خلیفہ نہ بنائے۔ خلیفہ بننے کے بارے میں ان کو ذرا بھی حتی سوال بھی نہیں ہے، صرف ان کا سوال، یعنی اس آیت کے فوکس سے مجھے یہ بات ذہن میں آئی، اور بہت زیادہ اس میں کہ جاعل فی الارض، پہلے فی الارض کہہ دیا، کہنا بنتا یہ ہے کہ جاعل خلیفتاً فی الارض، اگر خلیفے پہ فوکس ہوتا تو خلیفے کو حتماً پہلے آنا چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ جب فرشتوں نے بھی بات کی تو انہوں نے تو اس بات کو چھیڑا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اسے کیا بنانے جا رہے ہیں یا کیا نہیں۔ مسئلہ ان کا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا، آیا اس میں آپ قرار دیں گے اس کو، یعنی زمین میں آپ قرار دیں گے اس کو، نام بھی نہیں لیا کہ کس کام کے لیے۔ اس سے لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ زمین کا ہے، کہ زمین ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اتنی بلند ہستی، اتنی بلند کردار والی یا اتنے جو مقام خلافت الہی پر فائز ہونے والا شخص ہے وہ زمین پر آئے۔ یہ زمین کی خرابی کی بات ہو رہی۔ تو اللہ نے ان کے سامنے یوں کہا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے فرشتگان مجھے وہ کچھ پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر اس بات کو کیا کیا اللہ نے ان کے سامنے علمی صورت میں پیش کیا۔ جو فرشتوں کے خدشات تھے کہ یہ زمین پر گیا تو فساد پھیلائے گا، فساد اور سفک دماء کرے گا، سفک دماء اور فساد پھیلانے والے کا جو کردار بن جاتا ہے یا جو اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے وہ یقیناً کیا ہوتا ہے، نیچے جانا ہوتا ہے۔ انسان کیا چلا جاتا ہے، اس کی تسفیل ہو جاتی ہے، اسفل، وہ اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ پھر یہ خطرہ تھا ان کو کہ کہیں یہ جو زمین میں جائے گا تو مسئلہ اس کے لیے خراب ہو جائے گا۔ ابھی اس کو کتنا بلند مقام مل چکا ہے اور ملائک اس کو سجدہ کر چکے ہیں، تو یہ گر جائے گا اپنے مقام سے اور توہین ہو جائے گی اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ پھر تب جو ہے اللہ نے جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ یہ اسماء عرض کر چکے ہیں کہ اسماء جو ہے یہ خاص الاسماء ہے، کچھ اسماء
اور یہ جو بات ابھی میں کر رہا ہوں یہ تقریباً تمام مختلف نظریات رکھنے والے گروہ جو ہیں ان کی تفاسیر میں موجود ہے دونوں طرف، کہ الاسماء عام نہیں تھے۔ ایسے نہیں کہ حضرت آدم کو اپنی ذریت کے سارے لوگوں کے نام بتا دیے کہ یہ آپ کی ذریت میں ہوں گے، اربوں خربوں جو انسان پیدا ہوں گے، تو یہ نہیں، الاسماء کچھ اسماء، کچھ خاص اسماء، اور پھر یہ اس طرح کے تھے کہ جن کو درک کرنا فرشتوں کے لیے کیا تھا؟ مشکل تھا، فرشتوں کے بس کی بات نہ تھی۔ تو علم آدم الاسماء، پھر وہ پروسیجر خدا کریم نے فرشتوں کے ذہنی الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے، کہ اگر ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ زمین میں جا کر یہ بندہ خلافت الہیہ کے جو سٹینڈرڈ ہیں، جو معیار ہیں، ان کو پورا نہیں کر سکے گا اور پورا نہیں اتر سکے گا، اس لیے کہ زمین کی خاصیت ایسی ہے کہ وہ انسانوں کو اس لیول پہ رہنے دے نہیں سکتی، یعنی وہاں انسان کا اس طرح رہنا بہت مشکل ہے، اور واقعاً ہے بھی مشکل۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شاذ و نادر انسان بچ کے ان حالات سے جا سکتا ہے، نہیں تو اکثر تو کیا ہوتے ہیں، مشکلات میں ہی رہتے ہیں، اور ان مشکل اپنے اس کردار کو برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء، اسماء کی تعلیم دی ان کو، جناب آدم کو، کلہا، یہ کلہا جو ہے اس کے دو احتمال یہاں ہیں جو دوست ناف میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو تاکید بنائیں اسماء کی، اسماء کی کیا بنائیں جی؟ تاکید بنائیں، کہ اسماء جو ہے وہ تعلیم دی اسماء کی سارے کے ساروں کی، یعنی کوئی چھوڑا نہیں، سب سامنے رکھ دیے، سب۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو بدل بنائیں اسماء کی، یعنی یہ ہے کہ یہ اسماء صرف نام نہیں، علم آدم الاسماء کلہا، ان کی کل جو ہے، یعنی سارے کے سارے، کل کے کل، یعنی ان کی ہستی پوری سامنے رکھ دی، پوری ہستی کی تعلیم دے دی، ان کے پورے اس نورانی وجود کی، اس پورے جو بھی ان کا اندرون و بیرون ہے، اس سارے کی تعلیم دی، وہ سارا سمجھا دیا۔ کیونکہ الاسماء میں جمع ہے تو ضرورت تو نہیں ہے، پہلے ہی اس میں جمع سارے لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ کلہا دوبارہ کہہ کر ایک احتمال یہ ہے کہ اس لیے کہا ہے کہ سب کے سب، یعنی کوئی بندہ ان میں سے رہ نہ گیا جس کی تعلیم نہ ہو دی گئی ہو، لیکن ظاہراً یہ زیادہ یہاں تاکید کی ضرورت شاید اتنی نہ ہو، یہاں بدل کا معنی دینا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگلے جملے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف اسماء پیش نہیں کیے گئے، فرشتوں کو جو کچھ پیش کیا گیا وہ سارے کے سارے خود ہی پیش کیے گئے۔ ثم عرضہم، یہاں اگر اسماء کی طرف ضمیر پلٹانا مقصود ہوتی تو یہاں ہونا چاہیے تھا ثم عرضہا، ثم عرضہا ہونی چاہیے ضمیر مفرد کسی جمع کی طرف، اور غیر ذویل وقول یا اس طرح کی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ بے جان، اسماء کا لفظ بے جان ہے، مسمیات جاندار ہے نا، اسماء کا لفظ تو بے جان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ضمیر ہا کی ہونی چاہیے، لیکن یہاں کیا، ثم عرضہم، پھر ان سب کو جو کچھ جناب آدم کو سکھایا تھا ان سب کو پیش کیا فرشتوں پر۔ پس جناب آدم کو بھی
وہ سب کے سب اپنی کیفیات کے ساتھ پیش کیے گئے تھے۔ کلہا کا مطلب یہ ہے، اور کلہا کا مطلب عدد کی تاکید نہیں ہے کہ کوئی بندہ رہ نہیں گیا، سارے کے سارے پیش کیے، بلکہ ان کی کل یعنی ان کی تمام خصوصیات کے ساتھ ان کو جناب آدم کو پیش کیا گیا، یعنی ان کو سکھایا گیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ فقال، پھر اللہ نے پوچھا، کہا، بولا یہ خدائے کریم، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اے فرشتگان اب بولے نا نام ان کے، وہ کردار جو کہ جناب آدم کی ذریت سے، نسل سے بہت واضح اور بہت ہی چمکیلے اور نورانی کردار تھے۔ جب فرشتوں نے ان کو دیکھا کہ اسی زمین میں رہ کر یہ کردار اور یہ بلندی لے کر آئے ہیں، یہ نورانیت لے کر آئے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ مان گئے، یعنی ان کے دل میں وہ جو خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے، یہاں ہار جیت والی تو بات ہے نہیں کہ کوئی ہار ہوئی کوئی جیت ہوئی کوئی اس طرح نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعاً ایسے ہے، یہی جناب آدم کی اولاد میں سے ہے، زمین پر رہ کر آئے ہوئے ہیں، اور زمین پر رہ کر آنے کے باوجود اتنی بلندی کردار اور نورانیت اپنے ساتھ لے آئے ہیں، تو اتنی نورانیت ان میں تھی چونکہ ادھر ان کا اصلی چہرہ تھا، وہاں ان کے اصلی رخ تھا، اور اصلی رخ میں اتنی نورانیت تھی کہ حتیٰ فرشتے اس نورانیت کی وجہ سے ان کو پہچان تک نہ سکے۔ نام تک نہیں بتا سکے، ان کے نورانی وجودات کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آخرت میں انسان اپنے نور کے ساتھ چلیں گے، قرآن کی بہت ساری آیات اس بارے میں، حتیٰ جہنمی بھی جنتیوں کو کہیں گے کہ ہماری طرف منہ ہی ایک دفعہ کر لیں، تاکہ ہم کیا کر لیں، آپ کے نور سے، نقتبس من نورکم، آپ کے نور سے تھوڑا نور ہم بھی لے لیں۔ یہ جملے موجود ہیں قرآن میں۔ تو جنتیوں کے نور ہوں گے، یا بعض انبیاء اور اولیاء اور بعض مقربین اللہ، جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ ان کا جب وہ سامنے ظاہر ہوں گی تو جب ادھر سے محضر سے گزرنا ہوگا معاشر میں، تو وہاں مومنین کے بارے میں بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ اس طرح ہے کہ جہنم جو ہے وہ بول اٹھے گی کہ اے اللہ، اس گزرنے والے کو کہیں کہ جلدی یہاں سے گزر جائے کہ اس کی نورانیت سے میری آگ بجھ رہی ہے، آگ کم ہو رہی ہے۔ تو اس لیول کے نورانیت حاصل ہوگی، تو ان کو جب دکھلایا تو فرشتگان حتیٰ نہ پہچان سکے، یعنی ان کا نور۔ تبھی تو یہ تو تمام مورخین اور تمام جو لکھنے والے ہیں سیرت النبی، انہوں نے لکھے کہ معراج پر ایک لیول پر پہنچنے کے بعد کیا کہا، جبرائیل نے کہا کہ اگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو لاہ ترک، تو میں جل جاؤں گا، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، میں اس کے بعد آگے نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ نورانیت کی لیول جناب جبرائیل کی جہاں تک تھی ادھر تک وہ آگے جا سکتے۔ اس کے بعد جو نور کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس نور میں فرشتوں کا نور کام نہیں دیتا، پھر وہ جو نور محمدی تھا وہ کام کرتا، وہ آگے جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سمجھنے کے لیے، آپ ان چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ
جیسے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب آگ کی طرف مختلف چیزیں لے جاتے ہیں، خاص چیزیں آپ آگ کی طرف لے جا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں لے جا سکتے۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ دور سے ہی رکھیں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، وہ نہیں جا سکتی۔ ایک چیز ہے نہیں، وہ آگ تک چلی جائے گی، اور کچھ چیز ہے وہ آگ میں اچھا خاصا ٹک جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کچھ ہوگی پھر وہ آگ کے ساتھ آگ بھی بن جائے گی۔ تو یہ جو نورانیت کا سلسلہ یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی ہے ہمت تو کیا کریں، نام بتائیں ان کے۔ تو وہ اس نورانیت کی وجہ سے، کیونکہ سامنے بالکل کہ ان کے لایا گیا ان نورانی وجودات کو، تو انہوں نے کیا کہا اگلے جملے میں موجود ہے، جو کہ انشاءاللہ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ سچے کس بات میں؟ کیا انہوں نے کیا تھا کہ، یعنی یہاں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں خدشہ تھا، آپ اپنے خدشے میں سچے ہیں تو پھر بتائیں۔ خدشہ ان کا کیا تھا کہ زمین پہ جا کر یہ بندہ ضائع ہو جائے گا، زمین پہ یہ جا کر اپنا یہ جو کردار ہے، یہ جو بلندی ہے، ہاتھ سے دے دے گا۔ تو اب جو ہے نا، اللہ نے ان کو پیش کر کے، زمینی لوگ تھے یہ، زمین سے ہی یہ نور اپنا کردار بنا کے گئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کی یہ صورتحال تھی کہ فرشتے ان کو نہیں درک کر سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ بتائیں۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتوں کا جواب جو قالوا سبحانک سے شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔